السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پاں درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ محبت رمضان ہمارا ٹاپک ہے، خصائص رمضان۔ جب آپ کسی چیز کی خصوصیت جانتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب تک آم کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تو ایک آدمی اس کے گھر میں آم رکھا ہوئے ہے، پھل رکھے ہوئے، بہت سارے پھل رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جب کوئی آ کر بتاتا ہے اس کے فائدے یہ ہے، صحت کے اعتبار سے یہ ہے، تو آدمی کے ہاتھ بڑھنے لگتے ہیں، شوق بڑھنے لگتا ہے۔ اور بھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گھر کے اندر لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہوتا ہے، لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، کہتے بھئی اچانک کچھ ہو جائے گا، ایسا کریں گے کہ ڈیمو دینے والا یا ٹیکنیشین آئے گا تو دیکھیں گے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے۔ تو جب تک تعارف نہیں ہوتا ہے تو خوف نہیں نکلتا، شوق نہیں بڑھتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک کی بھی خصوصیتیں ہیں، اگر ہم ان خصوصیتوں کو جانیں گے، دماغ میں رکھیں گے تو اس رمضان مبارک سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ بے شک بے شک۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی خصوصیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کلام اللہ اتارنے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مہینے کا انتخاب نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انتخاب کر رہے ہیں تو رمضان مبارک کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب رمضان مبارک کی کچھ ایسی خصوصیت ہے کہ السلسلہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر السلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 1575 1575 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام پر جب صحیفے نازل ہوئے رمضان مبارک کا مہینہ، جب تورات نازل ہوئی رمضان مبارک کا مہینہ، جب زبور نازل ہوئی رمضان مبارک کا مہینہ تھا، جب انجیل نازل ہوئی رمضان مبارک کا مہینہ تھا، جب قرآن مجید نازل ہوا رمضان مبارک کا۔ تو آخر اس مہینے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کیوں چاہتے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے کلام کو جب انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کر رہے ہیں، اور جیسے ہی کلام نازل ہوتا ہے تو رسول اور انبیاء علیہم السلام اپنے مشن پر لگ جاتے ہیں، تو گویا کہ مشن کا آغاز اتنے پیارے مہینے سے ہو رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنے زندگیوں میں تبدیلی لائیں، چینجز لائیں، اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ رمضان سے اب میں ایک صالح زندگی گزاروں گا، اب میں اچھی زندگی گزاروں گا، اب میں بھی سٹارٹ کروں گا اپنے زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، اپنے پوری زندگی کو میں ایسے بنا لوں گا کہ اللہ مجھے پسند کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں چاہوں۔ اس طریقے سے ایک پیار بھرا ایک میسج ہمیں ملتا ہے اس حدیث کی۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ اور ایک بھی حدیث ہم کو جو ہے ملتی ہے ترمذی حدیث نمبر 682 یعنی 682 میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان اول رمضان اذا کان اول لیلۃ من رمضان، کہ جب رمضان المبارک کی شروعات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں نیکیاں کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ شیطانوں کو اور سرغرہ جنوں کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ وغلقت ابواب جہنم ولم یفتح منہا باب، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ اور اس کے بعد ایک پکارنے والا ینادی منادن، ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آجا، یا باغی الشر اقصر، اے شر کے چاہنے والے ذرا رک جا، یہ کون سا مہینہ گناہ کرنے کا، رک جا۔ اور اس کے بعد ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کے ہر رات میں
نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو معافی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں. اللہ اللہ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. اللہ اللہ تو اس سبحان اللہ. حدیث شریف میں ہم کو 4 خصوصیتیں ملی جی کہ شیطانوں کو اور سرکس جنوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جی جی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جی اور ہر رات جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھا جاتا ہے. جی. تو پھر ہمارے لیے کیا چیز آخر کمی ہے کہ ہم اس میں اندر آگے نہ بڑھیں؟ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.